25 سالہ راگنی دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن وہ کافی عرصے سے مونو کے ساتھ رہ رہی تھی، اس لیے ان کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ راگنی کی شادی کے بعد وہ اس سے ملنے اس کے سسرال بھی آنے لگا۔ راگنی کی ساس کا انتقال ہوا تو ان کے آنے جانے کا سلسلہ بڑھ گیا۔ اس کے شوہر دلیپ اپنی ملازمت کی وجہ سے زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، جس کی وجہ سے اسے مونو سے ملنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب ستیہ نارائن کو اس کھیل کا علم ہوا تو اس نے اعتراض کیا۔ اسے لگا کہ اس کی بہو کو راضی کر کے معاملہ حل ہو جائے گا، اسی لیے اس نے یہ بات اپنے بیٹے دلیپ کو بھی نہیں بتائی۔ راگنی نے اپنے سسر کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ سسر کے اصرار کے باوجود راگنی نے مونو کو گھر آنے سے نہیں روکا۔ اس سے ناراض ہو کر ستیہ نارائن نے کہا، بہو، میں سوچ رہا تھا کہ آپ میری بات مان لیں گی اور اسے گھر آنے سے روک دیں گی، لیکن تم سمجھ نہیں پا رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لگتا ہے مجھے سخت ہونا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم راضی ہو جاؤ اور مونو کو آنے سے روک دو۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ ستیہ نارائن اپنی بہو کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب اسے اپنی ہی نہیں، اپنے بیٹے کی بھی فکر ہونے لگی۔ دراصل ستیہ نارائن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ لکھنؤ کے کمشنر آفس میں کام کرتے تھے۔ رشتہ دار چاہتے تھے کہ وہ ایک بچہ گود لے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ستیہ نارائن سرکاری ملازمت میں کام کرتے ہیں۔ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، جسے وہ اپنائے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ ستیہ نارائن نے محسوس کیا کہ لوگ اس کی جائیداد کی لالچ میں اپنا بچہ گود لینے کے لیے اسے دینا چاہتے ہیں۔ اس کی بیوی کلاوتی چاہتی تھی کہ وہ کسی رشتہ دار کے بچے کو ہی گود لے لے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بیوی کو سمجھایا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ یتیم خانے سے ایک بچہ گود لیں گے۔ ستیہ نارائن نے دلیپ کو یتیم خانے سے گود لیا تھا، اسے بہت کچھ سکھایا۔ بہت دنوں تک دلیپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ گود لیا ہوا بچہ ہے۔ وہ اپنے والدین سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب کلاوتی بیمار پڑنے لگی تو اس نے دلیپ کی شادی راگنی سے کرا دی۔ شادی کے 3 سال بعد راگنی کے ہاں بیٹا ہوا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ کلاوتی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے بہو کے لیے پہلے ہی ایک اچھا گھر بنا رکھا تھا۔ بیوی کے موت کے بعد وہ اکیلا رہ گیا۔ بڑھاپے میں انہیں صرف بیٹے اور بہو کا سہارا تھا۔ راگنی کے رویے کی وجہ سے گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ اپنے سسر سے کھل کر لڑنے لگی۔ ستیہ نارائن اس معاملے کو لے کر بہت پریشان تھے۔ اس نے گاؤں والوں کے سامنے بھی اپنے مسائل بتانا شروع کر دیے۔ گاؤں والوں نے اسے سمجھایا تو اس نے کہا، میری بہو مجھے مار بھی سکتی ہے۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا سوچ رہا ہے، اس لیے کسی نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ 25 ستمبر کی صبح ستیہ نارائن کی لاش گاؤں کے باہر ایک کھیت میں پڑی ہوئی ملی۔ اس کی اطلاع ان کے بیٹے دلیپ اور پولیس کو دی گئی۔ موقع پر پہنچ کر دلیپ نے اپنے والد کی لاش کو گلے لگایا اور رونے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ راگنی نے اسے مار ڈالا۔ آخر راگنی شک کی زدہ میں آ گئی۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد تھانہ انچارج چیمپئن لال پولیس ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ سب نے کہا کہ بہو نے ستیہ نارائن کا قتل کرایا ہے۔ چیمپئن لال نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بے قصور جیل جائے، اس لیے وہ بغیر ثبوت کے راگنی کو جیل بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ راگنی خود کو بے قصور کہہ رہی تھی۔ چیمپئن لال نے جائے وقوع کا معائنہ کیا تو لاش کے پاس سرخ چوڑیوں کے ٹکڑے ملے۔ چوڑیوں کے ان ٹکڑوں کو دیکھ کر انہیں لگا کہ شاید اس قتل میں راگنی کا ہاتھ ہے۔ لہذا جب انہوں نے ان ٹکڑوں کو راگنی کی پہنی ہوئی چوڑیوں سے ملایا تو معلوم ہوا کہ یہ راگنی کی چوڑیاں ہیں۔ یہی نہیں، چوڑی ٹوٹنے کی وجہ سے راگنی کے ہاتھ پر خروچ کے نشانات بھی پائے گئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے راگنی سے پوچھ گچھ شروع کی تو
تو راگنی نے اپنے سسر کے قتل کا اپنا جرم قبول کر لیا اور قتل کی پوری کہانی بیان کر دی۔ جب مونو 24 ستمبر کو راگنی سے ملنے آئے تو ستیہ نارائن کو اس کا علم ہوا۔ اس نے غصے سے کہا، اب تک میں خاموش تھا لیکن اب مجھے یہ سب دلیپ کو بتانا پڑے گا۔ راگنی اس سے ڈر گئی کیونکہ اب اس کے شوہر کو اس کا راز معلوم ہو جائے گا۔ خوف کی وجہ سے اس نے اپنے سسر سے بحث نہیں کی، خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، لیکن اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ شکایات کا یہ سلسلہ اب رک جانا چاہیے۔ اس نے فون کر کے مونو کو بتایا۔ اسی لمحے دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات ہمیشہ کے لیے شکایتوں کا کانٹا نکال دیں گے۔ اس رات گاؤں میں آرکسٹرا ہو رہا تھا۔ جب ستیہ نارائن اسے دیکھنے باہر آئے تو راگنی نے دلیپ کو بتایا کہ وہ گھومنے کے لیے باہر جا رہی ہے۔ گھر سے باہر آنے کے بعد راگنی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر مونو کو بلا کر کہا کہ بوڑھا گھر سے چلا گیا ہے۔ مونو اپنے دوست کے ساتھ آیا۔ مونو اور ان کے ساتھیوں نے ستیہ نارائن کو پکڑ لیا۔ ستیہ نارائن مضبوط جسم کا تھا، اس لیے وہ دونوں اس پر قابو نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے مونو کے گلے میں تولیا ڈال کر اسے گرا دیا۔ جب راگنی کو لگا کہ یہ دونوں بوڑھے کو قابو نہیں کر پائیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ تینوں نے مل کر ستیہ نارائن کو نیچے گرا کر قتل کر دیا۔ لاش کو وہیں چھوڑ کر تینوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ راگنی گھر آئی تو دلیپ نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا۔ راگنی نے کہا کہ وہ آرکسٹرا دیکھنے گئے ہیں۔ جب کافی رات گزرنے کے بعد بھی ستیہ نارائن گھر نہیں آئے تو دلیپ اس جگہ گئے جہاں آرکسٹرا ہو رہا تھا۔ جب اس کے والد وہاں سے نہیں ملے تو رات گئے تک اس کی تلاش کرتے رہے۔ وہ پریشان ہو کر گھر آیا۔ صبح جب اسے گاؤں والوں سے معلوم ہوا کہ اس کے والد کا قتل کر دیا گیا ہے تو اسے معلوم ہوا کہ راگنی نے اس کے والد کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے راگنی اور مونو کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ راگنی کے جیل جانے کے بعد دلیپ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایک چھوٹے بچے کی پرورش کیسی کی جائے، کیونکہ ماں کے بغیر بچے کی پرورش ایک مشکل کام ہے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔